تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیق کو ماننا ہوگا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، اور ہمارے پیارے محبوب کے سچے غلاموں نے جو قرآن مجید کو سمجھ کے آیت کا مفہوم بیان فرمایا، جاؤں کا اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب بظاہر تو ہے مدینے میں، حقیقت میں دیکھو تو سرکار ہے اپنے عاشقوں سے سینے میں، روحانیت کے اعتبار سے نورانیت کے اعتبار سے نبی دور نہیں ہے، اسی لیے تو کلمے کا ترجمہ بھی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہے، رسالت انہیں کی، نبوت انہیں کی، یہ ساری امت انہیں کی، تو آپ ہر عالم میں ہر جہان میں جہاں امتی بنتے ہیں سرکار دور نہیں ہے روحانیت و نورانیت کے اعتبار سے، تو اس لیے اگر کوئی مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتا تو ادھر پاکستان میں رہتا ہے، مصلی بچھائے وضو کر کے بیٹھ جائے اور منہ مدینے کی طرف سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور اللہ کے حضور عرض کرے، مولا گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہوں، مجرم و نافرمان پاپی ہوں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے۔ بیٹھا پاکستان میں ہے، مدینے میں نہیں پہنچا اور سرکار کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، تو یہ بھی بتاؤ انہم ظلموا انفسہم جاؤک بعمل ہو رہا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضور اسلام کا وصال ہو گیا تو ایک اعرابی 3 دنوں کے بعد آیا، روتا ہوا، سر میں مٹی ڈال کر آیا، سرکار کے مزار پر انوار کے قریب رو رہا تھا اور عرض کرنے لگا، رو کے اے اللہ کے پیارے محبوب، میں نے تو یہ آیت سنی ہے، اللہ فرماتا ہے اے گناہگاروں پریشان نہ ہو، جب گناہ ہو چکے تو اب کیا کرو، میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، میرے محبوب دست رحمت اٹھائیں گے، سفارت فرمائیں گے، میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں لیٹ پہنچا ہوں، آپ کا وصال ہو گیا، اب رونے لگا، یہ آیت پڑھی، رو کے واپس جا رہا تھا، سرکار کے روضے پاک سے آواز آئی، تب وہ پھرتا، اے میری بارگاہ میں آنے والے پریشان نہ ہو، تو لیٹ پہنچا ہے تو کل وہ پھرتا، پریشان نہ ہو، میرا ہی دربار ہے، چاہے ذاتی حیات ہو یا وصال کے بعد ہو۔ سرکار نے فرمایا جو بھی میرے مدینے آئے گا میرے پاس گویا کہ وہ میری ظاہری حیات میں آیا، محبت لے کر آئے، پیار لے کر آئے، فرمایا تھا وہ پھرتا، تجھے مبارک ہو، تو نے میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تیرے گناہ معاف ہو گئے، گناہوں کی معافی ہو گئی۔ تو اللہ جب محبوب کے پاس بھیج رہا ہے نبی کا وسیلہ، اللہ کے پیارے محبوب کا وسیلہ، تو اب سنیے 2 قرآنی آیات، اب سورۃ البقرہ کہ الحمدللہ وسیلہ نبی کا، ولی کا وسیلہ، اللہ کے نبی کا وسیلہ تو اتنا مقبول ہے، اتنا مشکل کشا ہے کہ ابھی حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تورات میں ذکر تھا، انجیل میں ذکر تھا، زبور میں آپ کی عظمتوں کا ذکر تھا، یہودی لوگ جس وقت کافروں سے لڑنے جاتے مقابلہ ہوتا تھا، اللہ کے قرآن میں ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی لوگ اہل کتاب جب کافروں سے جنگ کرتے تھے تو وسیلہ امام الانبیاء کا پیش کرتے تھے۔ اے اللہ، جس محبوب کی عظمت کا ذکر تو نے تورات میں کیا ہے، اس نبی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ انداز کیا ہوتا تھا، اللہم افتح علینا وانصرنا، اے اللہ ہمیں فتح دے دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے۔ پھر نبی امی، وہ نبی امی جن کا ذکر تورات میں ہے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، ہماری مدد کر۔ یہ یہودی لوگ مدد مانگتے تھے، ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، ابھی سرکار دنیا میں تشریف لیکن ان کی مشکل حل ہو جاتی تھی۔ بھائی نبی کا وسیلہ تو ایسا ہے، یہودی بھی منکر نہیں ہوا اس کا، یہ جائے کہ کلمہ پڑھنے والا 15ویں صدی میں رہتا ہو اور نبی کے وسیلے کی بات ہو کہ شرک ہو گیا، توحید سے منع
بھی ہے، یہ تو وسیلہ نبی کا اتنی عظمت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، پہلے لوگ بھی نبی کا وسیلہ مانتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جس وقت بنی اسرائیل کو پریشان ہوتی تھی، کہاں آتے تھے؟ نبی کے پاس آتے تھے۔ جو مشکل پیش آئی نبی کے پاس آتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، اگر پریشانی ہے کوئی نبی کے پاس آئے ہیں، نبی کے وسیلے سے مشکل حل ہو جاتی تھی۔ تو یہ 3 مقامات آپ نے قرآن مجید سے سمجھ۔ اب چوتھی دلیل بخاری شریف کی حدیث، حدیث بخاری ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 7 سال بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ پہلے تیرے محبوب کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے تھے، آج تیرے محبوب کے چچا جان کے وسیلے سے دعا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے ان کو کھڑا کر کے، یا اللہ سرکار کے چچے کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ بارش ہو گئی تو پتہ چلا نبی کا وسیلہ ہو یا نبی سے جنہوں نے فیض لیا ہے ان کا وسیلہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب حدیث ترمذی ہے، مشکات میں ہے۔ دلیل نمبر 5 وسیلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں حضرت طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ فاضلہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سرکار کے غلام آئے، امی حضور بارش نہیں ہو رہی، پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، سرکار کا روضہ پاک ہے نا، چھت تھوڑا سا سوراخ کرو، آسمان اور سرکار کے روضے پاک کے درمیان کوئی درمیان کے اندر رکاوٹ نہ ہو، اوپر سے سوراخ کرو۔ انہوں نے ایسا کیا، فوراً بارش ہو گئی، فوراً بارش ہونے لگی۔ تو یہ نبی کا وسیلہ یہ پہلے سے ہی تھا۔ صحابہ بھی اگر کسی کی آنکھ کا ڈیلا نکلا حضرت قتادہ ہوگی سرکار کے پاس آتے ہیں، تو یہ تھا نبی کے بارے میں۔ اب ہے ولی کے بارے میں، ولی کا وسیلہ ایک ہے، وسیلہ نبی کی ذات سے، ایک وسیلہ ہے ولی کی ذات سے، اور ایک وسیلہ ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا مشکل کے وقت اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ حدیث بخاری کی ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، بارش ہونے لگی، اوپر سے بہت بڑا پتھر گرا، غار کا دروازہ منہ بند ہو گیا۔ اب 3 آدمی پریشانی کا عالم ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سنایا، یہ بنی اسرائیل کا